اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جنات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوں تو اکثر ہوتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں یا پھر وہ ان کا انٹرسٹ آ جاتا ہے. اس میں کوئی سچائی ہے؟ کبھی آپ نے لائیو ایکسپیرینس کیا ہے یا دیکھا ہو کسی کو کسی پہ پوزیشن آتے ہوئے یا پھر اس طرح کی کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے کبھی؟ اس کی کمر پہ میرا ہاتھ تھا، اس کی کمر میں لٹرلی کوئی چیز یوں یوں چل رہی تھی، یعنی اس کی کمر یوں آپ کو فیل وائبریٹ، ہوا ہے؟ مجھے فیل ہوا ہے. 21 سال میں بچہ فوت ہو گیا، آپ کو ڈرگس کی پتہ وجہ ہے، سے؟ ڈرگس کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں قائم ہوگی جب تک تمہارا جوتا تم سے بات نہیں کرے گا. ٹاکنگ شو، یعنی کہ وہ اے آئی کا دور ہے، جوتا بولنے لگے گا. وہ بائی برتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں جو ہے نا گیز والی فیلنگ ہے، یا پھر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ایک اور بڑی زبردست پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، اور آج کے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں، اور میں اسپیشل ان کے پاس لاہور آیا ہوں ان سے ملنے کے لیے، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. آپ سب لوگ انہیں دیکھتے ہوں گے، یوتھ کلب کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں اور دعویٰ کے ہیڈ بھی ہیں. محمد علی آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام برو، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، آل گڈ برو. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج جزاک آپ اللہ، نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. اور طبیعت کیسی ہے؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ شکر الحمد للہ برو، ابھی حج کر کے آئے ہیں، اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ قبول فرمائے. اور باقی دعویٰ ایکٹیویٹیز فل فلو سے چل رہی ہیں ماشاء اللہ. ماشاء ایک ٹرپ اللہ. جانے والا ہے ہمارا ناران کا گام، یوتھ کو لے جا رہے ہیں، تو الحمد للہ آل گوئنگ ویل. آج کی جو ویڈیو ہے یہ اسپانسرڈ ہے بائی مفتاح پورٹل. آپ لوگ لازمی جا کے ان کا پورٹل چیک کریں. انہوں نے ایک ہی جگہ پہ تھاؤزنڈز آف آورز آف لیکچرز ریکارڈ کر کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں پہ لاگ ان کر کے ان سارے مٹیریل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لرننگ کے لیے میں کہتا ہوں بہت ہی ایک اچھی اپرچونٹی ہے. نالج کو حاصل کرنا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے آج کل کے دور کے اندر. تو اس پورٹل کو آپ جا کے ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. میں نے ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دیا ہے، اور اگر آپ اس لنک پہ جا کے اس پورٹل کو کھولیں گے تو آپ کو ایک ہفتے کا فری ٹرائل بھی ملے گا. اور یہ صرف میرے خیال سے $3 یا $4 پر منتھ ہے. اتنے کا تو آپ کو پتہ ہے ہم صرف ایک ٹائم پہ کھانا ہی کھا جاتے ہیں. تو شاؤٹ آؤٹ ٹو مفتاح انسٹیٹیوٹ اینڈ دیئر پورٹل. اچھا علی بھائی، آپ ماشاءاللہ اتنا دعوت کا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور تقریباً لاکھوں نوجوان جو ہیں آپ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں. تو اس جرنی کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جرنی کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا آپ شروع سے ہی آپ کو شوق تھا بچپن سے ہی کہ دعوت دینی ہے؟ آپ کا شروع سے انوائرمنٹ کیا دیندار تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے. جی جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو آڈینس کو میں بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ میرے پاس آئے ہیں، تو میں نے بھی آپ کو بلایا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ٹائم لیا ہے ماشاءاللہ. کل میری ہے آپ کے ساتھ ایک ریکارڈنگ پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ. تو یہ جو سوال ہے برو کئی بار مجھ سے پوچھا گیا ہے، الحمد للہ. نہیں، شروع سے دیندار بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرا، یعنی جو ایک ٹریڈیشنل فیملی ہوتی ہے ماشاءاللہ، امی ابو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو ایک رجحان ہوتا ہے دین کی طرف وہ نہیں تھا شروع سے. بیک ان یونیورسٹی ٹائم 4th سیمسٹر میں کچھ ٹینشن میں تھا، بلکہ ڈپریشن اور سٹریس میں تھا میں بہت زیادہ. تو اس دوران بس میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا، قرآن کی ٹرانسلیشن. دوسرا ہے کہ اللہ کی طرف سے ذاکر نائک، شیخ احمد دیداد حفظہ اللہ رحمہ اللہ، ان کے کچھ کلپس آئے میرے سامنے، تو میں بڑا انسپائر ہوا کہ یار ماشاءاللہ دیکھو کتنے اچھے انداز سے دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے لاجیکل پوائنٹس بتا رہے ہیں. تو بس وہ ایک برو موٹیویشن بنی، اور قرآن نے پھر بہت استقامت دی. قرآن جو بھی ٹرانسلیشن سے پڑھے گا، میرا نہیں خیال کہ وہ بغیر اپنے آپ کو چینج کیے رہ سکتا. تو یہ قرآن کی برکات ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے استقامت دی ہے. تو دیٹ واز 2007. 16 سال تقریباً ماشاءاللہ جو ہے نا ہو گئے اس سائٹ پہ. ماشاءاللہ. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب سے آپ دعوت کی فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کی لائف میں کیا چینجز، کیا آپ کو لگتا ہے ذمہ داری، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے دعوت، بڑا بوجھ ہے اس کا، تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے اس معاملے میں؟ برو بالکل ذمہ داری تو بہت ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایک اسپیکر بنوں یا دعوت جو ہے وہ اس طرح سے کروں کہ آن لائن یا یوٹیوب چینل بناؤں. کبھی نہیں، میرے پلانز میں کبھی نہیں تھا. ہاں بس پلانز میں یہ تھا کہ یار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات آگے پہنچانی ہے کسی بھی طرح سے، کوئی بھی میڈیم ہو جائے. تو ایک شوق تھا، اللہ سے دعائیں بھی کیں الحمدللہ، ایک پیشن تھا. تو یہ تو بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دین ہے. باقی برو بالکل ذمہ داری کا کام ہے. دیکھیے، یو آر دی ایمبیسڈر آف اسلام. جب آپ دعوت کی فیلڈ میں آتے ہیں
تو آپ پہ کئی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, آپ کے ایکشنز, آپ کی زبان, آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا. ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر دین کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر آپ کی دعوت کا کام جو ہے وہ اس میں خلل آئے گا. تو الحمدللہ یہ ایک موٹیویشن بھی ہے, چلے دعوت کے کام میں آ کے کم از کم بندہ اس بات کا حیا کرتا ہے, اس بات کی حیا کرتا ہے کہ یار اب دیکھو میں دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو, تو سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر کہتے تھے نا کہ قرآن کی دعوت دو, کسی پہ اثر ہو نہ ہو تم پہ ضرور ہوگا. تو ماشاءاللہ یہ کہ اس میں لطف بھی بہت ہے, اس میں سیلف فلفلمنٹ بھی بہت ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے, اللہ سے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ بس صحیح کام ہی کروا, صحیح بات ہی نکلوا, اور یہ کہ ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور اس میں بس یہ کہ علماء کے ساتھ جو ماشاءاللہ ہمارے اوتھینٹک علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کے بندہ رہے اور علم بھی حاصل کرے. رائٹ. اچھا, میں یوتھ کلب کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ بڑی پرومننٹ ہوئی تھی آج کل یوتھ کلب, بلکہ کافی عرصے سے ہی سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں. لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا نا ڈفرینٹ آپ کہہ لیں اپروچ ہے. ایک تو آپ لوگوں کی ڈریسنگ, مطلب کہ زیادہ تر جو تبلیغی جماعت ہوگی یا پھر جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ انہوں نے ایک کرتا اسپیسیفک قسم کا اور ایک اٹائر ایسا بنایا ہوتا ہے جو دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ دعوت دینے آ رہا ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے تو شاید کوئی سوچے بھی نہ کہ یار یہ بندہ دعوت دے گا, یہاں پھر یہ کام کرتا ہے. تو یہ یوتھ کلب کی اپروچ کیوں ڈفرینٹ ہے, اس میں کیا حکمت آپ لوگوں نے دیکھی ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یوتھ کلب پہلے ہم لوگ یہ لباس نہیں پہنتے تھے اور اب پہننا شروع کر دیا اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو. دیکھیں بچپن سے ہماری یہی ڈریسنگ ہے, ہر کلچر کی ہر بیک گراؤنڈ کی ایک ڈریسنگ ہوتی ہے. الحمدللہ شلوار قمیض بھی پہنتے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شلوار قمیض بہت اچھا لباس ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیمین کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایک خاص اٹائر میں آتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اسلام میں کنڈیشنز ہیں کہ آپ لباس کھلا پہنو, اس میں اعضاء واضح نہ ہو, ٹھیک ہے, اس میں سطر کور ہو. تو الحمدللہ دیکھیے ہم نے تو جتنے اسکالر سے مشورہ بھی کیا, پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا یہ کہ ہمارا کمفرٹ زیادہ ذرا اس لباس میں, کیونکہ بچپن سے یہی, اس لیے یہ وجہ ہے. تیسری وجہ برو یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کا ایک فائدہ بھی دیکھا, آلدو یہ ہماری انٹینشن نہیں تھی, لیکن جس طبقے کو ہم نے ٹچ کیا نا, یونیورسٹی لاٹ کو, پھر جو یوتھ ہے اسپیشلی جو دین سے بالکل دور یوتھ ہے, تو یہ کہ وہ ریلیٹ کر جاتے ہیں دیکھ کے کہ یار اچھا یہ تو بڑے ماڈرن لباس میں ہے وغیرہ وغیرہ. ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے, یہ مرغوبیت ہی ہے, لیکن بس اب ہے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ کہ اس کا فائدہ بھی الحمدللہ ہمیں ہوا ہے. تو یہ چند ایک وجوہات ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی سب ایسا لباس پہن لیں, بس ہم شروع سے پہنتے آ رہے ہیں. نہیں, یہ چیز تو بالکل میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یوتھ کلب نے ان لوگوں تک یا اسٹوڈنٹس یا نوجوانوں تک ایکسیس کی ہے جس تک کوئی عام مطلب کہ دائی نہیں پہنچ سکتا تھا, جو ٹریڈیشنل وے میں جاتے ہیں. تو یہ ایک اس کا بہت ایڈوانٹیج ہے. اچھا علی بھائی, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یوتھ کلب کے حوالے سے ہی کہ ماشاءاللہ یوتھ کلب ایک بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے, آپ لوگوں کے کافی ایونٹس ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ بڑے ایکسپینسو بھی ہوتے ہوں گے, سارا اس کا مینجمنٹ اور فائنینسز تو چاہیے ہوتے ہوں گے. تو اس کے بارے میں تھوڑا کلیریفائی کیجئے کہ یہ یوتھ کلب جو اپنے کہاں سے ایکسپینسز پورے کرتی ہے, کیا کوئی فارن فنڈنگ وغیرہ بھی آپ لوگوں کو ملتی ہے؟ دیکھیں جس لیول پہ اب ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو آبویسلی ہماری بلڈنگز ہیں رینٹ پہ, ان کی کاسٹ ہے. ہم نے مارکیٹ سے لوگ اٹھائے ہیں میڈیا کے, ان کو اب فری میں تو نہیں ظاہر رکھ سکتے نا, ہم ظاہر ہے کمپنسیٹ کرنا ہے, ان کی سیلریز ہیں, پھر ہمارا انفراسٹرکچر ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ ہمارا ڈونیشن ماڈل ہے فی الحال. ابھی نہ ہمارے چینلز مانیٹائزڈ ہیں, اس پہ ہم سوچ رہے ہیں فی الحال, علماء سے مشاورت کر رہے ہیں, لیٹ سی فیوچر میں کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال نہیں. نہ ہمارا کوئی ایسا بزنس ماڈل ہے جی کہ ہم چیزیں بنا کے بیچیں, اس میں حرج کوئی نہیں ہے, یہ میں کلیئر کرتا چلوں. دیکھیں آپ کورسز بھی سیل کر سکتے ہیں, آپ چیزیں بھی, ایز لانگ ایز کہ اس کا پروفٹ آرگنائزیشن کو آ رہا ہے, لیکن ابھی تک ہم ادھر بھی نہیں آئے. ہاں جو ہم چارج کرتے ہیں ایونٹس وہ کاسٹ ٹو کاسٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بہت چارج کر رہے ہیں, جیسے ابھی ہم ایک ٹرپ لے جا رہے ہیں ناران کاغان, تو 45,000 فی رکھی ہے پر پرسن. تو لوگ کہتے ہیں تو بہت زیادہ, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم 3 وقت کا زبردست کھانا بھی دے رہے ہیں, پریمیم اکوموڈیشن ہے, اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں, تو وہ کاسٹ ٹو کاسٹ ہوتا ہے. ہمارا پروفٹ تو کوئی ہوتا نہیں جی, سیدھی سی بات ہے. تو الحمدللہ یہ کہ ڈونیشن ماڈل پہ چلتی ہے, اور ہمارے ڈونرز اس بات کو
ایکسیپٹ کرتے ہیں, اکنالج کرتے ہیں کہ جی بالکل آپ نے خرچے چلانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیں گے. تو ماشاء اللہ ڈونیشنز آتی ہیں, فوراً ڈونیشن جہاں تک کہ وہ ہمارے پیٹریون اکاؤنٹس ہیں ماشاء اللہ, لوگ وہاں کافی دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون دیتے ہیں, بس وہ کلک کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں پیسے. الحمدللہ جی اس طرح سے چل رہا ہے, اور کام یہ اللہ نے چلانا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, اللہ دے گا, جو بھی نیت سے کام کرے گا اللہ ضرور دے گا. بے شک. اچھا علی بھائی, آپ کا میں انسٹاگرام پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بکس کا اس میں مینشن کیا کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے. جی شاید اس میں ڈسکرپشن پہ شاید کچھ اس طرح کی چیز میں نے دیکھی ہے. تو ماشاء اللہ آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا اور آپ سے کافی کام لیا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت نالج بھی آپ نے گین کیا ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم. تو زیادہ جو نالج آپ نے کس جگہ سے, کس سورس سے ایکوائر کیا, مطلب کہ آفٹر قرآن اینڈ حدیث کون سی بکس آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, یا کن کن چیزوں کا مطالعہ آپ کر چکے ہیں؟ اچھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا عاقب میرے پہ کہ شروع میں نا علماء سے کنیکٹ ہو گیا میں. علماء سے کنیکشن کا ایک فائدہ یہ عاقب کہ آپ کو نا ریسورسز پتہ لگ جاتی ہیں مختلف, کہ جی اچھا یہ کتاب اس بارے میں, یہ کتاب اس بارے میں, اچھا آتھرس کا پتہ لگ جاتا. ابن القیم کا پتہ لگا, ابن تیمیہ کا پتہ لگا, ماڈرن آتھرس کا پتہ لگا, ٹھیک ہے نا جی. تو ماشاءاللہ یہ کہ انہوں نے میرا ایک کام آسان کر دیا علماء نے کہ سورسز سے مجھے متعارف کرا دیا. باقی بندے کی اپنی ذہانت ہے, اپنی عقل ہے, وہ ان سورسز کا استعمال کیسے کرے. آج کل تو اسمارٹ ورکنگ کا دور ہے, ہارڈ ورکنگ سے زیادہ آئی بلیو کہ اسمارٹ ورکنگ جو ہے آج کل زیادہ سکسیزفل ہے. اسمارٹ ورکنگ یہ ہے کہ ونس یو نو دا سورسز, تو آپ نے اس چیز کو پڑھنا کیسے ہے اور اس میں سے اخذ کیا کرنا ہے, اور پھر ڈیزائن کیسے کرنا ہے, ایک آؤٹ لائن, ایک لیکچر. تو یہ الحمدللہ انجینئرنگ کا میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہی تو سیکھا ہے ہم نے کہ آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, ایک کمپلیکس پرابلم کا سمپل سلوشن کیسے دینا ہے. تو اس مزاج نے مجھے بہت ہیلپ کیا بکس پڑھتے ہوئے, ورک شاپس ڈیزائن کرتے ہوئے الحمدللہ. تو مختلف بکس ہیں, دیکھیں ایک نہیں ہے. الرحیق المختوم, سیرہ میں میرا بہت انٹرسٹ ہے الحمدللہ, صحابہ کی سیرت میں میرا بہت انٹرسٹ ہے, ان پر کتابیں, حضرت عمر کی بایوگرافی ہو گئی. پھر ون بک دیٹ ہیز ریئلی ہیلپ می از ریاض الصالحین, احادیث کا مجموعہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا. پھر غم نہ کریں, انجوائے یور لائف, زندگی سے لطف اندوز ہوئیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بے شمار کتابیں ہیں ماشاء اللہ, تو وہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں. اچھا علی بھائی, اکثر سیلف ہیلپ پہ بڑی بکس ہیں, اور سکسیزفل ہونے کے لیے مارکیٹ کے اندر نان مسلم آتھرز نے بھی بہت چیزیں لکھی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ بھی ہے, سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی آپ ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں, اور آپ نے ایک یوٹیوب پہ آپ کی ایک بڑی اچھی ویڈیو ہے کہ 5 ہائیلی ہیبٹس آف سکسیزفل پیپل, وہ ماشاء اللہ بہت لوگوں نے پسند کی ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گوروں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جو کانسیپٹس دی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو اسلام کی بنیادوں سے ملتے ہیں, جا کے وہی چیزیں ہمارے اسلام کے اندر بھی ہیں. تو اگر آپ ہمارے ویورز کے ساتھ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے, دین میں بھی اور اگر دنیا بھی اپنی بنانی ہے, بزنس یا کسی بھی فیلڈ میں, تو کوئی ٹپس اگر آپ شیئر کریں کہ جو لوگ آپ سے سن کے سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آ سکیں. پہلے میں بتاتا چلوں آڈینس کو کہ الحمدللہ میرا ماسٹرز ہے سائیکالوجی میں. ویسے تو انجینئرنگ ہے میری, لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے الحمدللہ ماسٹرز بھی کیا. تو میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ آ کے بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ آپ کا دین کتنا بڑا خزانہ ہے, تو آپ نکل جاؤ اپنے گھروں سے اور جا کے اس کی تبلیغ کرو. یعنی آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. اور الحمدللہ ہمارے پاس کنکلوژنز موجود ہیں ہر چیز کے. گورے ریسرچ کر رہے ہیں, ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں. اچھا مائنڈ فلنس کا کنسیپٹ لے آئے کہ مائنڈ فلنس اچیو کیسے کرنی ہے, وہ ساری میڈیٹیشن ہے. نماز سے بہترین میڈیٹیشن کیا. ابھی تو گوروں کو نماز کا پتہ لگ جائے, تہجد کا پتہ لگ جائے, ہمارے یہ جو تفکر اور تدبر کے کانسیپٹس ہیں, تزکیہ کے کانسیپٹس ہیں, تو وہ تو حیران رہ جائیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے لیکن یہ عمل نہیں کرتے. اسی طرح آپٹیمزم, ہوپ, یہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس ہیں. سارے کے سارے جو رولز ہیں وہ احادیث سے اخذ شدہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. گریٹیٹیوڈ کتنا بڑا ٹاپک ہے سائیکالوجی کا. آپ دیکھیں پورا اسلامک لائف سٹائل گریٹیٹیوڈ پہ بیسڈ ہے, اور اسلام آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بناتا ہے کہ انسان خود بخود شکر گزاری کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو دیکھیں آڈینس کو میں موٹی ٹپس تو یہی ہیں کہ جی سب سے پہلے تو اپنے دین کو پڑھیں, پلیز سیکھیں. مطلب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن میں ہمیں خود وارن کرتے ہیں نا کہ کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, سورہ کہف کی آیت ہے کہ اے نبی ان سے پوچھو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے.
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی ساری صحیح دنیاوی زندگی کے لیے تھی. اور اگلی بات بڑی زبردست ہے کہ اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم نے کب یہ سوال اپنے سے کیا تھا کہ یار قرآن مجھے پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں، میری تجوید کیسی ہے، میرے بچوں کی تجوید کیسی ہے، کیا مجھے ریلیجن کے بیسکس بھی پتہ ہیں، طہارت کے مسائل پتہ ہیں، کیا مجھے نماز کے سارے مسائل. تو یہ موٹے موٹے سوالات ہیں، ان کو بہت سوچنا چاہیے ہمیں. اور آج فتنے کا دور ہے، یقین کریں ہم سیلاب میں بہہ جائیں گے. آڈینس کو میں صرف یہی کہوں گا کہ دی اونلی تھنگ وچ کین سیو اس فرام دس فلڈ، امورالٹی کا فلڈ ہے، مطلب ڈاؤٹس، ڈیزائرز، شہوات، شبہات، فلاسفیز، ازم، اسکزم، بڑا کچھ آ رہا ہے. پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ یور فیملی بائی دا کشتی نو. کشتی نو کس کو کہا ہے علماء نے؟ نالج کو، اوتھینٹک نالج کو کشتی نو کہا ہے علماء نے. تو کشتی نو نے کیا کیا تھا جی؟ فلڈ سے لوگوں کو بچایا تھا. تو یہ وہی اسی قسم کا فلڈ ہے. آپ نے بچنا ہے تو اس کشتی پہ سوار ہو جائیں، اوتھینٹک ریلیجن کا اوتھینٹک نالج حاصل کریں. رائٹ. علی بھائی، اسلام آباد سے میں آیا ہوں، وہاں کے حالات تو ینگسٹرس کے مطلب ڈرگس بہت عام ہے وہاں پہ، مطلب کافی خراب چل رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ لاہور کا بھی یہی حال ہوگا. میری ایج ہے تقریباً 25 سال، تو میں جب اپنے کالج میں تھا تو ہماری پوری کلاس میں 1 یا 2 بچے ہوتے تھے جو ڈرگس کرتے تھے، اور اب میرے خیال سے شاید 1 یا 2 رہ گئے جو نہیں کرتے، باقی سارے کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ میں دیکھ رہا ہوں. اکثر گاڑیوں سے دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں ڈرگس کے. اس کا ایک تو آپ تھوڑا سا جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں بچوں کے، ان کو بھی تھوڑا اویئر کروائیں کہ کیونکہ آپ لوگوں کی تو انٹریکشن بہت زیادہ یوتھ کے ساتھ، کہ اس کی کتنی حقیقت ہے، یہ ڈرگس کتنے پھیلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور کوئی کیس اسٹڈیز وغیرہ اگر آپ کے پاس ہیں، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور کس طرح ریکگنائز کیا جا سکتا ہے کہ ان کا بچہ غلط چیز میں تو نہیں پڑا ہوا. عاقب، ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور یقین کریں کہ دل روتا ہے وہاں جا کے. فار سم پیپل اٹس ٹو لیٹ، یعنی ان کے لیے اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ اب ان کا ریٹرن بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا، شاید ان سے واپسی ممکن ہو. اس چیز میں آپ پڑھے تو آپ سائیکلوجیکلی اتنا زیادہ نقصان آپ کا ہو جائے گا، اور فزیکلی کہ آپ کا ارریورسیبل ڈیمیج، اللہ معاف کرے، جو نا وہ ہو جائے گا. تو دیکھیں اس پہ ہمارے ساتھ تو ایک ماشاءاللہ مدر بھی ہیں، ان کے اپنے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی. بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، ڈرگ ایڈکشن کے خلاف بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے ماشاءاللہ. تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا. ہاؤ ہی گاٹ انٹو ڈرگز، وہ کہتی ہیں کہ مالی نے لگایا، مالی نے اسے نشہ تھوڑا سا چکھایا، اسے عادت پڑ گئی. 21 سال میں بچہ فوت ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، ڈرگس کی وجہ سے. تو وہ کس کرب سے وہ فیملی گزری ہوگی. لیکن یہ کہ وہ بہادر عورت ہے، انہوں نے لائف کا مشن بنایا ہوا ہے کہ میں نے اب سب کو آگاہی دینی ہے. تو ماشاءاللہ وہ آگاہی دیتی ہیں. ابھی مجھے ان کی آرگنائزیشن کا نام بھول رہا ہے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ایڈ بھی کر دیجیے گا تاکہ پیپل سرچ ہر آؤٹ انشاءاللہ. تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں ہر لیول، اسٹارٹنگ فرام اسکولز. ہمارے جو ماڈرن اسکولز ہیں ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ان کا یہ فوکس ہی نہیں ہے کریکٹر بلڈنگ، اور یہ کہ بچے جو ہے نا وہ کچھ دین سیکھ لیں. تو انہیں چاہیے کہ اسمبلیز میں سیمینارز کنڈکٹ کرائیں، اسمبلی میں بات کریں، اس پہ کیمپینز چلائیں، ڈرگس کے خلاف آگاہی دیں. اسی طرح میڈیا کا بہت بڑا جو ہے نا جی وہ رول ہے، گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ یہ ڈرگز کہاں سے رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کو کہاں سے مل رہی ہیں. دیکھیں نا، گورنمنٹ اگر چاہے تو بہت زیادہ بین لگا سکتی ہے، اور لگاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ چور دروازے ہم نے ہر جگہ سے نکالے ہوتے ہیں. تو بڑا آنیسٹلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے ہمیں. باقی دیکھیں یہ ہے جی کہ تقوی والے نوجوان ہوں گے تو اس طرف جائیں گے نہیں. پرابلمس تو ہمیشہ رہیں گے جی، ہر ایج کے اپنے چیلنجز رہے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز آپ اپنے بچے کو سیلف کنٹرول سکھاؤ، تقوی والا بناؤ، اللہ سے ڈرنے والا بناؤ، تو پھر انشاءاللہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بچوں میں، یوتھ میں تقوی ڈالیں اللہ کا. اور آئی کین کوٹ ہنڈریڈز آف کیس اسٹڈیز کے جو ڈرگ ایڈکٹس تھے واپس آئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارا کنٹینٹ دیکھ کے، کاؤنسلنگس کے تھرو الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن یہ کہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری یوتھ جو ہے اس چیز سے ہٹ جائے گی انشاءاللہ. چلیے بھائی، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، وہ میرا تو فیوریٹ ہے اور آپ کے بھی کافی اس کے اوپر لیکچرز ہیں، وہ ہے بلیک میجک. یہ بلیک میجک کیا چیز ہے؟ میجک تو میجک ہے جی، جیسے کچھ وہ ہالی ووڈ میں ایک کانسیپٹ ہے وائٹ میجک کا، جیسے ہیری پاٹر میں کہ اچھا میجک بھی ہوتا ہے.
تو میجک تو ہوتا ہے بلیک ہے, ڈارک ہی ہوتا ہے میجک, کیونکہ میجک میں یو آر انوالو ود سچ ایکٹیویٹیز جو شرک پر مبنی ہیں, جو گندگی غلاظت پر مبنی ہیں, اور پھر یہ کہ یو آر ٹرائنگ ٹو انٹریکٹ ود شیاطین. تو میجک ایک حقیقت ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, بہت لمبی آیا ہے. اس میں ہاروت و ماروت کا ذکر ہے, بابل کا ذکر ہے, یہ ذکر ہے کہ شیاطین میجک سیکھ کر آتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے اور فتنہ پھیلاتے تھے. تو یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ کہ اس آیت میں بہت زبردست ایک پوائنٹ ہے کہ میجک افیکٹ اسی کو کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے, اللہ بِإِذْنِ اللہ. اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے عقیدے کو پختہ کرنی چاہیے. یہ چیز ہر بات پہ شک کرنا کہ جادو ہو گیا, یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے, جبکہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق 90% سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, 10% یا شاید 5% یہ والے افیکٹس ہوں. کیونکہ میجک اتنا آسان نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر ایک پہ ہو گیا. اللہ نے اینجلز رکھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. یہ نفسیاتی مسائل جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں, اور جب نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر شیاطین, اپنا ہی شیطان جو قرین ہے وہ مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے قرین. تو اٹس اے مکسچر آف بوتھ سائیکولوجیکل اینڈ شیاطین افیکٹس بوتھ. رائٹ. تو ایک عام آدمی جو ہے کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کرے گا کہ کب اس پہ ریئل میجک ہو گیا اور کب جو ہے وہ سائیکولوجیکلی افیکٹڈ ہے صرف؟ دیکھیں سائنس ہیں بہت کلیئر کچھ, لیکن وہ سائنس سارے کمبائن ہو کے پورے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ہے تو بس میجک ہو گیا. جیسے ایک سائن ہے کہ آپ کو ڈریمز میں پخانہ, گندگی یا اونچائی سے گر رہے ہیں آپ, اسٹریسفل ڈریمز, لیکن دس از ناٹ انف ٹو آئیڈینٹیفائی کہ میجک ہے. یہ ڈریمز کوڈ بی جنرلی فرام شیطان, گندگی کے ڈریم. اچھا, اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو بلا وجہ بیماریاں ہو رہی ہیں, یعنی وجہ کوئی نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے بیماریاں آپ کو ہو رہی ہیں, دیٹ کوڈ بی ایول آئی اور کوڈ بی میجک. اور سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف میں بیٹھے بیٹھے نفرت پیدا ہو گئی ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف مطلب بہت زیادہ ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ مین میجک کا کام ہے ہسبینڈ وائف میں لڑائی ڈلوا کے طلاق کروانا. یہ ہے. پھر اور بھی بہت سے سائنس ہیں جی, کہ آپ کی میموری لاس ہو جائے, آپ کو چیزیں یاد ہی نہ رہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی اس کا شکار ہوئے, امت کو تعلیم دینی تھی اللہ نے ظاہر, تو ان کو چیزیں بھول جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ اس کنڈیشن میں وہ چیزیں بھول جاتے تھے. تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے. پھر اسمیل آنا, برننگ اسمیل آپ کو, یہ بھی ایک سائن بتایا جاتا ہے. تو اس کے نا کافی زیادہ سائنز ہیں. اسلام کیو اے ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ سمپلی جا کے آپ سرچ پہ لکھیں islamqa.info بلیک میجک, تو وہ سارے سائنز آف بلیک میجک اینڈ پوزیشن آ جائیں گے. کافی لمبی لسٹ ہے, وہ سارے اگر پورے ہو رہے ہیں تو ہاں یو کین سے کہ یار یہ معاملہ کچھ اور ہے. رائٹ. تو اگر علی بھائی میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ہوتا کس طرح بلیک میجک, تاکہ آڈینس اویئر ہو جائے, کوئی اس طرح کی وہ چیز دیکھے تو انہیں پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے, اس کے اگر طریقے کوئی تھوڑے بہت آپ صرف اویئرنیس کے لیے بتا دیں. یہ ہوتا اسی طرح ہے جی کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو اپنا شیطان ہے, جو قرین ہے, جو ہر انسان کے ساتھ ہے, وہ وسوسے ڈالتا ہے. جادو جو ہے نا وسوسے سے شروع ہوتا ہے. وسوسہ وہ فیئر کا ڈال سکتا ہے, انگزائٹی کا ڈال سکتا ہے, اوور تھنکنگ کا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنے دروازے پہ خون کے چھینٹے دیکھے, یا گاڑی پہ خون کے چھینٹے دیکھے. اب وہ ہو سکتا ہے اوپر سے کوئی پرندہ گزر رہا ہو, اس کے منہ سے کوئی گوشت کا وہ ٹکڑا گرا ہو, کیونکہ پرندے اکثر وہ کوے اور یہ میں نے چیلیں دیکھی ہیں کہ وہ ہڈیاں اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ خون کا قطرہ گر گیا ہو ویسے. اب آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ یہ تو جادو ہے, شک میں ڈالے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو اٹ آل اسٹارٹس فرام اے وسوسہ, فرام اے شک. شک فیئر میں تبدیل ہوتا ہے. فیئر میں جب فیئر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ آپ کا گیٹ وے کھل جاتا ہے. آپ کے نا کچھ پروٹیکٹیو گیٹ ویز ہیں, آپ کی باڈی کے ارد گرد پروٹیکٹیو لیئرز ہیں, وہ اوپن ہو جاتی ہیں. تو جو آؤٹ سائڈ شیطان ہے مے بی وہ اٹیک کر سکتا ہے, پوزیس بھی کر سکتا ہے, اسپیشلی اگر آپ گندگی کی حالت میں, اسپیشلی اگر آپ طہارت کر ہی نہیں رہے, نماز بھی نہیں پڑھ رہے, بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے اگر خواتین نے, کھلے بالوں میں رہنا پسند ہے, آؤٹ سائڈ بات کر رہا ہوں, یعنی باہر کھلے بالوں میں جانا, نامحرم کے سامنے, یہ ساری چیزیں اٹریکٹیو ہیں شیطان کے لیے بہت زیادہ. تو اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے بلیک میجک کا, لیکن اٹ ڈپینڈس کہ نارمل افیکٹ ہے یا سویئر افیکٹ ہے. اٹ آل ڈپینڈس آن دا سچویشن. جو بہت ہی سویئر بلیک میجک ہوا ہوتا ہے اس میں تو بندہ بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے نا, اس کی سینسز لوز ہو جاتی ہیں, وہ پھر پیرا نارمل ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی
بیٹھے بیٹھے گردے فیل ہو گئے یا بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے, ٹھیک ہے نا, ہوش میں ہی نہیں آئے, وہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے. تو وہ تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان پہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی, وہ تو اس کی باڈیلی موومنٹ سے اور ہر چیز سے نظر آ رہا ہوتا ہے, چیخو پکار سے وغیرہ وغیرہ. ادروائز دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر مس کرتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے, اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. یہ آپ نے حدیث جو ہے وہ پڑھی ہوگی. تو دیکھیے یہ جادو ہی ہے نا, مطلب شروع سے صبح جب ہم اٹھے نماز ہی نہیں پڑھی تو نحوست سے اٹھ رہے ہیں نا. شیطان کا یورین کیا کوئی چھوٹی چیز ہے, آپ خود سوچیں. تو جادو تو شروع سے ہو گیا. تو اس لیے اس سینس میں بھی جادو ہو سکتا ہے کہ جو وہ بندہ پروٹیکٹ نہیں کر رہا اپنے آپ کو, تو اس کا اپنا شیطان ایکٹیو ہو گیا, کرین. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کروا رہا ہے تو وہ پھر یہ کرتے ہیں نا کہ وہ کوئی آؤٹ سائڈ شیطان کو بھیجتے ہیں, یا کچھ ایسی چیزیں ان کی گم ہو گئیں, ان کو پریشانی میں ڈالنا, ان کو شک میں ڈالنا اور فیئر میں ڈالنا, یا ان کو ہیلوسینیشنز ہونے لگ جاتی ہیں, ڈیلوژنز ہونے لگ جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ جو جادو ہوا تھا اس ٹائم پہ, وہ ڈیلوژن تھی اور ہیلوسینیشن تھی. وہ رسیاں اصل میں رسیاں ہی تھیں, لیکن وہ انہیں ڈیلوژن کی وجہ سے سانپ دکھائی دے رہے تھے. تو یہ بھی جادو کی ایک فارم ہوتی ہے, ڈیلوژن. تو زیادہ تر یہ فارمز ہیں, ڈیلوژن, ہیلوسینیشن اور اپنا شیطان. جو یہ ہے نا کہ پوزیشن ہو گئی ہے آؤٹ سائڈ, وہ بہت ریئر ہے اور وہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو یہ ہے کچھ چیزیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. صحیح صحیح. چلے میں پوزیشن کی طرف ہی آتا ہوں. میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے. جادو کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ کسی نے ٹریگر کوئی کیا ہوتا ہے. صحیح. اکثر یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ یار رات کے ٹائم کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیا تو جن چمٹ گیا, کچھ اس طرح کی واقعات وغیرہ. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی جن آ کے کسی پہ بھی چمٹ جائے اور اس کو پوزیس کر لے؟ یہ بہت مشکل ہے, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ بندے کے گیٹ ویز کھلے ہوں, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ بندہ بہت گندگی کا عادی ہو, تو پھر تو شاید پاسبل ہے. ادروائز یہ اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی آؤٹ سائڈ جن آپ کے اندر انٹر ہو جائے اور انفلوئنس کرے. یہ اس طرح کی حدیث میں تو کبھی میں نے نہیں پڑھا کہ درخت کے نیچے کر لیں تو کوئی چمٹ جاتا ہے. لیکن یہ کہ ویران علاقوں میں زیادہ تر یہ شیاطین ہوتے ہیں, ویران وادیوں میں, پہاڑوں پہ, اور خالی گھروں میں بھی, کھنڈرات میں. تو ہاں وہاں پہ اگر جا کے آپ گندگی کی حالت میں گئے ہیں اور وہاں جا کے کچھ ایسی حرکت بھی کر رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا یورینیٹ کریں, تو ہو سکتا ہے انٹر ہو جائے آپ میں, پوزیشن ہو سکتی ہے. جی. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جنات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوں تو اکثر ہوتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں یا پھر وہ ان کا انٹرسٹ آ جاتا ہے. اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں وہ موجود تو ہیں ہر جگہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت پروٹیکشن بھی دیا. ہمارے ساتھ اینجلز ہیں. آپ وضو میں رہیں, آپ اذکار کریں صبح شام کے. آپ دیکھیں کہ بسم اللہ از سچ اے اسٹرانگ, بلکہ وہ ایک میم بھی بنی ہوئی ہے کہ اگر مسلم ہارر موویز ہوتی تو چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتی, کیونکہ بسم اللہ پڑھنی تھی اور ختم ہو گیا سب کو. تو گورے تو بائبل پڑھ پڑھ کے ایگزورسزم کر رہے ہوتے, ایسے ہی. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑتا ہے, شیطان ادھر نہیں بیٹھ سکتا. پھر یہ کہ آپ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے بند کرو, اسے ابلیس بھی نہیں کھول سکتا اس دروازے. ابلیس سب سے پاورفل شیطان ہے, سردار ہے نا شیاطین کا. تو یہ جو لوگ, مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سورہ البقرہ بھی پڑھی, ہم تو سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی وہ شک کر رہے ہوتے ہیں ہم پہ جادو ہے. یہ میرے خیال میں توکل کی کمی ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لی تو معاملہ ماشاءاللہ حل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 40 بار سورہ البقرہ کا ورد کر لیا لیکن کچھ وہم نہیں جاتا. وہم نہیں جاتا, تو یہ وہم ہے. سے کبھی آپ نے لائیو ایکسپیرینس کیا یا دیکھا ہو کسی کو کسی پہ پوزیشن آتے ہوئے, یا اس طرح کی کوئی ایکسپیرینس ہوا کبھی؟ جی 2 بار ہوا ہے میرے ساتھ. آپ کے ساتھ نہیں, میرے ساتھ اللہ معاف کرے نہیں ہوا ہے. صحیح. ایک بار جو ہے وہ میرے ایک دوست ہیں, ان کی سسٹر کافی ان پہ یہ افیکٹس ہوئے تھے اور ریئل میں ہوئے تھے. رائٹ. تو میں راکیز کو بھی لے جاتا تھا, ماشاء اللہ راکیز کچھ کو میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ان پہ کچھ افیکٹس ہیں. تو ایک بار وہ, چونکہ وہ بچپن سے میں انہیں جانتا ہوں اس فیملی کو, تو میرا آنا جانا ہے اس گھر میں. تو ایک بار وہ میرے سامنے اس کی سسٹر جو ہے وہ کافی ویئرڈ ایکٹ کر رہی تھی اور عجیب و غریب طریقے سے ہنس رہی تھی. تو وہ میرا ایک آنکھوں دیکھا ایکسپیرینس ہے. اس طرح میرا ایک دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے, اس پہ کچھ افیکٹس تھے, اس کو میں راکی کے پاس لے گیا. راکی نے رقیہ کرنا شروع کیا, تو میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کی کمر پہ میرا ہاتھ تھا, انہوں نے کہا تھا پکڑ کے رکھو.
اس کی کمر پہ میرا ہاتھ تھا, اس کی کمر میں لٹرلی کوئی چیز یوں یوں چل رہی تھی, یعنی اس کی کمر یوں وائبریٹ, مجھے فیل ہوا ہے اس کی کمر یوں وائبریٹ کر رہی تھی, اور وہ عام انسان اس طرح کمر نہیں ہلا سکتا, اور وہ اندر باقاعدہ کوئی چیز تھی, تو اس کی کانشیسنیس بھی لوز ہو گئی. تو وہ میرے لیے ایک ڈائریکٹ ایونٹ تھا. یہ دو ہی ہیں. اس کے علاوہ جی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں, وہ آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, تو لیکن آنکھوں دیکھے یہ دو ہی واقعات. صحیح سے یقیناً بڑا خوف آیا ہوگا اس وقت, سوچ کے جو ہے وہ ہو رہا ہے. جی ایسے ہی ہے, بڑی عجیب چیز. اچھا علی بھائی, قیامت کی ہمارے دین کے اندر ایک بہت بڑی جو حقیقت ہے قیامت, جی جی, اور بہت سی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بالکل آنے والی ہے قیامت, تو کیا مطلب کہ اس وقت ہمیں یہ ٹینشن ہونی چاہیے کہ قیامت کیا ہماری زندگی میں ہی نہ آ جائے کہیں؟ مطلب قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, اور آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی ریسرچ کے مطابق, نالج کے مطابق ابھی کتنا ٹائم باقی ہوگا قیامت میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آڈینس کو کلیئر کر دوں کہ ہمارے دین کا جو مزاج ہے نا وہ بڑا پازیٹیو اور بڑا پروگریسو مزاج ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سکھا دیا ہے کہ کون سا سوال کرنا ہے اور اس سے اخذ کیا کرنا ہے. ایک صحابی نے آ کر یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واٹ ہیو یو ڈن فار اٹ, تم نے پریپیئر کیا کیا اس کے لیے. دیکھیں کتنی زبردست تعلیم دے دی کہ تمہارا مین فوکس یہ ہونا چاہیے, سوال پوچھنا ٹھیک ہے, انٹرسٹ بھی ٹھیک ہے اس میں, لیکن یور مین فوکس شوڈ بی کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے, پریپریشن کیا کی ہے. دوسرا ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن رہے گا وہ, 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, rest of the days like your days. اب صحابہ کا پہلا سوال کیا تھا, یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں گے ان دنوں میں؟ یہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اوہ دجال آ جائے گا ہم کیا کریں گے. ان کا تھا نہیں یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں گے, 1 سال والا جو 1 دن ہے کیا 1 دن کی نمازیں ہوں گی یا سال کی, سمجھ آ رہی نا. ان کا ایریا آف انٹرسٹ وہ تھا. تو دیکھیں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم ذرا سوال اگر پوچھیں نا تو اس سے کچھ اخذ بھی کریں. اس ٹاپک کو آج کل میں بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی, وہ اس کو نا انہوں نے انٹرٹینمنٹ کا ٹاپک بنا لیا, جبکہ یہ ایک بہت سیریس ٹاپک ہے اور ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بارے میں. یہ تو پہلا ڈسکلیمر. اچھا دوسرا دیکھیں میرا پرسنل تجزیہ یہ ہے کہ ہم آخری دور کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں, کیونکہ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بطور آخری نبی وہ اٹ سیلف ایک سائن ہے قیامت کے آنے کا. اس کے بعد جو اس وقت ورلڈ افیئرز ہیں, کرنٹ افیئرز ہیں, ان کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی سے ہم ان حالات کی طرف جا رہے ہیں کہ جو دور مہدی ہے, امام مہدی کا جو دور ہے وہ میری پرسنل رائے ہے کہ قریب نظر آ رہا ہے کہ وہ شروع ہونے والا ہے. باقی واللہ عالم, اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے, کیونکہ اس دور سے پہلے وارز ہیں, کچھ وہ چل بھی رہی ہیں, کچھ وارز بہت ہی خوفناک ہیں. پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں ہی رکھے, ایمان والوں میں ہی موت دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں. تو آئی تھنک کہ اس طرف ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں, اور کافی سائنس ہیں. انشاءاللہ آپ کو میں آگے جیسے جیسے پروگرام بڑھتا ہے میں آگے آپ کو کچھ سائنس بھی بتاؤں گا, لیکن ان شارٹ یہ کہ آئی بلیو کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ ٹائم. دور مہدی کی بات کروں, دور مہدی کی بات. اچھا اگر میں کسی میجر سائنس کی بات کروں, کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات بولی کہ اس کو بڑا سیریس ٹاپک ہے, اور یہ مطلب کہ ہمارا فیصلہ ہوگا ہمیشہ کی زندگی کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سائنس بتائے ہیں تاکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب پورے ہوں تو ہم اور زیادہ محتاط ہو جائیں, مطلب کہ اور زیادہ ہم تیاری میں لگ جائیں اس کی. تو کوئی ایسے بتائیں سائنس جو بالکل کلیئر کٹ بتائیں ہوں اللہ کے نبی نے, اور وہ پورے ہو چکے ہوں یا ہم ابھی ہو رہے ہوں, تاکہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا اٹھ جائیں, مطلب کہ. جی کچھ تو مائنر سائنس ہیں, وہ تو اس طرح پورے ہو گئے ہیں کہ انڈینائبل ہیں. اس میں بے شمار ہیں, جیسے امورالٹی کا بڑھنا, لیکن چلے کچھ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک جنرل سائن ہے تو ہر دور میں تھی. لیکن آپ دیکھیں یہ حدیث کہ بدو, ننگے جسم والے بدو بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے, عربس کی طرف اشارہ ہے. دبئی سعودیہ مقابلے میں لگے ہوئے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ حدیث کہ ڈے آف ججمنٹ سے پہلے عرب ورلڈ گرین ہو جائے گا دوبارہ. مکہ مدینہ میں گرینری آہستہ آہستہ دوبارہ آ رہی ہے. اس پہ کئی ویڈیوز بھی ہیں یوٹیوب پہ. اب کتنی انڈینائبل دیکھیے یہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی نشانیاں ہیں حدیث. ٹاکنگ شو پروفیسی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں قائم ہوگی جب تک تمہارا جوتا تم سے بات نہیں کرے گا.
ٹاکنگ شو یعنی کہ وہ اے آئی کا دور ہے, جوتا بولنے لگے گا. پھر اسی طرح جب وپ آف اے مینز ٹیل ول اسپیک ٹو ہم, انسان کے وہ ہاتھ میں جو وپ ہوگا, ٹیل آف اے مینز وپ کہتے ہیں ہنٹر کو, وہ ہنٹر کی جو ٹپ ہے وہ اس سے باتیں کرے گی. تو دیکھیے مے بی یہ ٹیلی فون کی طرف اشارہ ہے, پتہ نہیں کس ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے. تو ایسے ایسے ہنٹس ہیں حدیث میں جو اے آئی کے دور کی طرف, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور کی طرف اشارہ. پھر دیکھیں علم کا اٹھ جانا, آج ایج آف انفارمیشن میں ہم رہ رہے ہیں, انتہائی فتنے کا دور ہے اور ڈسیپٹیو ایجز ہیں, ڈسیپشن پیک پہ ہے. یو نیور نو کہ واٹ از دا ٹروتھ, اسپیشلی اگر آپ کو ریلیجس نالج نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے, میڈیا کسی کو بھی ہیرو بنا سکتی, کسی کو بھی زیرو بنا سکتی. یہ سارے سائنس احادیث میں بتائے گئے ہیں, لیکن جو سب سے آئی اوپننگ اور آپ کہہ لیں بہت ہی کلیئر کٹ ہے وہ ایک تو یہ بلڈنگس والی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی, دوسرا ہے عرب ورلڈ کا گرین ٹرن ہو جانا. یہ سب سے زیادہ ایویڈنٹ ہے آئی بلیو آج کے دور میں. ابھی ہم نے بلیک میجک کی بھی بات کی ہے. ایلیومیناٹی ایک گروپ ہے, یا پھر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا اور اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بھی ہیں. دا ارائیولز ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری ہے اس کے اوپر. بالکل ہے. ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے ان کا, مطلب کہ کیا یہ ڈیول کے ساتھ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہیں, ان کے پارٹنرز ہیں, انسان ہے, کیا ہے, مطلب یہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں؟ 100% کانٹیکٹ ہے, کیونکہ تھرو آؤٹ ہسٹری شیطان کے ساتھ کانٹیکٹ تو رہا ہے ایک گروپ کا. سورہ الاعراف کی آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو کہتے ہیں کہ گو, جاؤ, یعنی نکل جاؤ اور جو کرنا کرو, ڈراؤ لوگوں کو. کانٹیکس بتا رہا ہوں آیت کا. اور انفلوئنس کر رہو بے شک انہیں اپنی آواز سے, نمبر 1 اپنی آواز سے, نمبر 2 اپنے گھوڑوں سے اور اپنے سولجر سے. اب یہ 3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اپنی آواز سے, آج آپ دیکھیں جو میوزک انڈسٹری ہے, مطلب میری بھی یہ پرسنل رائے اور ہزاروں لوگوں کی ہے کہ وہ پیور ایلومیناٹی انڈسٹری ہے. اس کے لیرکس اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی ٹیونز اٹھا کے دیکھ لیں, کس فریکوینسی پہ وہ ٹیونز بنائی جاتی ہیں, اور ان کے لیرکس پیور سٹینک اور یا سیکس یا ڈرگس کی بات کر رہے ہیں. ریپ انڈسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, یعنی امورل لیسنز ہیں ان میں بس, اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیرکس میں. پھر وہ خود مانتے ہیں جو سنگرز ہیں کہ وی ہیو سولڈ آور سول ٹو دا ڈیول. یہ تو اب بہت ہی ایک عام سی بات ہے, کوئی کانسپریسی نہیں ہے. پھر جو کنیکشنز ہیں اس انڈسٹری کے, میڈیا انڈسٹری کے, دے آر بینگ ٹریس بیک ٹو سیٹنسٹ, جو بہت بڑے بڑے سیٹنسٹ پاسٹ میں جو ہے نا وہ گزرے ہیں. تو دیکھیے ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ جب شیطان قریش کے چیف کے پاس آ سکتا ہے, لیڈرز کے پاس آ سکتا ہے, اس نے آ کے قتل کا مشورہ دیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسی طرح حضرت ابراہیم کے دور میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا لوگوں کے پاس, اسی طرح وہ ہر نبی کے دور میں آتا تھا انسانی شکل میں. آج کیوں نہیں آ سکتا؟ آج بھی آتا ہے اور آتا ہوگا, اور اس کی ورشپ جاری ہے مختلف انداز میں. تو یہ ریئل ہے, یہ میرے لیے کانسپیریسی نہیں ہے ایلومیناٹی, یہ ریئل فینومینا ہے. اور یہ سیٹن ورشپرز ہی ہوتے ہیں, ان کو آپ ایلومیناٹی کہہ لیں, سیٹن ورشپر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اور یہ اچھا خاصا اس وقت تباہی مچا چکے ہیں دنیا میں, اس وقت بڑا انفلوئنس ہے ان کا. لیکن الحمدللہ اللہ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس کچھ ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے آئی بلیو کہ ہمیں فتنے دیکھنے کو مل رہے ہیں, لیکن ادروائز انشاءاللہ فتح اسلام کی ہی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ ڈیول ورشپرز ہیں, یہ اپنا سول بھی بیچ دیتے ہیں ڈیول کو. ان کی سائڈ آف سٹوری کیا ہے, مطلب کہ ان کا کیا بلیف ہے؟ یہ کیا جان بوجھ کے جہنم کی طرف اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آتی ہے. ان کا ورژن یہی ہے کہ کچھ ریگریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے لالچ میں کر لیا. دیکھیں نا, آپ کے پاس مذہب ہے ہی نہیں تو پھر آپ ایک اینیمل کی طرح, آپ کے سامنے پرپز یہی ہے کہ جی بس دولت بنانی ہے, پیسہ کمانا اور فیم چاہیے. تو جب انہیں فیم آفر کی جاتی ہے تو پھنسایا جاتا ہے. شروع میں ڈائریکٹ نہیں لایا جاتا, پھنسایا جاتا ہے کہ اچھا تم اس کلب کو جوائن کرو, ادھر آؤ, اچھا یہ کرو وہ. آہستہ آہستہ وہ فیورز لے لے کے اتنا پھنس جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے نو کرنا مشکل ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی دیر لائفز بیکم ہیل, کیونکہ انہیں اتنا پھنسایا جاتا ہے اور ان سے ایسی ایسی گندی حرکتیں کروائی جاتی ہیں جو کنفیس بھی کی. کئی سیلیبریٹیز نے ان کا کنفیشن موجود ہے, کئی فری میسنز کا کنفیشن موجود ہے. تو دیکھیں شیطان, یہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے فحاشی سے اور فقر سے. ایگزیکٹ وہی کر رہا ہے وہ. آپ دیکھیں, ایک وہ فحاشی سے فحش کام کرا کرا کے پھنساتا ہے, بندے کو ہوپلیس کر دیتا ہے, بندے سے وہ ایکشنز کرواتا ہے جو بہت ہی مایوب ہے. اس کے بعد دوسرا فقر سے ڈراتا ہے,
پھر وہ وعدے کرتا ہے، اللہ کا تم سے وعدے کرتا ہے، اس کے پرومسز فالس. تو یہ سارے فالس پرومسز ہیں، فیم دینا، یہ وہ فیم تو مل جاتی ہے لیکن سکون چلا جاتا ہے اور یو آر ٹوٹلی میسڈ اپ، اور آپ دوائیوں پہ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو دے الٹیمیٹلی گیٹ ٹریپڈ اینڈ ٹریپڈ اینڈ ٹریپڈ. باقی دیکھیں کچھ ڈینائل میں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بس ایک سوشل کلب ہم نے جوائن کیا ہے، اٹس نتھنگ لائک دیٹ. وہ صاف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ کور اپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. جیسے فری میسنز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے سوشل ورک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے سیکرٹ بھی رکھا ہوا اپنا کہ باہر کا بندہ ایک حد تک ہی سے ایسا ہے. انٹرسٹنگ بات ہے، میں بل گیٹس کو نہیں کہہ رہا پلیز، تو میرے پاس نہ کوئی پروف ہے نہ جو ہے وہ کبھی ایسی کوئی بات سنی ہے، لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ بل گیٹس بہت چیریٹی کرتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے. لیکن آپ کبھی ریسرچ کریں، اس کی جتنی چیریٹی ہے وہ اپنے پروجیکٹس کی، جو اس نے بزنس شروع کرنا ہوتا ہے نا فیوچر میں، وہ اس طرف چیریٹی کرنا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک ڈسپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کچھ ہو رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو سملرلی یہ جو فریمیسنز ہیں چیریٹی کرتے ہیں، تو وی ہیو ٹو سی کہاں کرتے ہیں اور کس قسم کے پروجیکٹس میں وہ چیریٹی کرتے ہیں. مے بی میڈیسن انڈسٹری میں کر رہے ہیں. میڈیسن انڈسٹری تو ویسے سیلف ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں دھوکہ ہے اور بڑا کچھ چل رہا ہے پیچھے پیچھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انسانوں کو. تو بہرحال یہ تو ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے جو چیریٹی کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہاں کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں اور کیا ہیومن کے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو دس از آور کرائٹیریا. رائٹ. اچھا، اجوج ماجوج کے بارے میں بھی جو ہے کافی اسٹوری سننے میں آئی ہیں، اور ایک جو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے قد کی آئیں گی بہت سارے اسپیشیز جو کہ بالکل انسانوں کو کھا جائیں گی، اور پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، یاجوج ماجوج نہیں وہ کہیں گے. اچھا، ایک تھیوری یہ بھی ان کے بارے میں آتی ہے کہ یہ چائنیز قوم جو ہے ہوگی، کیونکہ وہ چائنیز جو ہے وہ ہر قسم کی چیز کھا جاتے ہیں، جانور، سانپ، بچھو، یہ وہ. تو اس کے بارے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چائنیز ہی گریٹ وال سے جو ہے ایک دم ٹوٹ کے آ جائے؟ اس میں مختلف ویوز ہیں، میں سارے باری باری بتا دیتا ہوں. ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ ویو ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل یہود ہیں، وہ یہود میں سے تشکیل دیتے ہیں. جو زائنسٹ ہیں وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہی یاجوج ماجوج. جہاں تک وہ باتیں ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے سب کو بنایا ہی دیا زومبیز، یاجوج ماجوج، تو سارے ہی یاجوج ماجوج. چند ایک لوگ جو ہے نا وہ اویک ہوں گے اور وہ کانشیس ہوں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک اوپینین ہے ٹو وچ آئی ڈس ایگری. اس کے بعد ایک اوپینین ہے کہ وہ چائنیز قوم ہے، کیونکہ ان کی جو شکلیں آئی ہیں کہ ان کے چپٹے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس طرح کی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی آئی ڈونٹ ایگری وتھ دیٹ. لیکن وہ کچھ لوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو تاتاری اور منگولز نے حملہ کیا تھا تو وہ تب بہت سے علماء نے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کا ہی حملہ ہے، یاجوج ماجوج ہی. اور یہ دونوں اس لیے یہ استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس ہے، مجھے ان صحابیہ کا نام بھول گیا، ان سے مروی حدیث ہے، انہوں نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طرح ہول بنایا ہاتھ سے اور کہا کہ آج اتنا سوراخ ہو گیا، ایربس کی ہلاکت ہو، آج یاجوج ماجوج کی دیوار پہ اتنا سوراخ ہو گیا. تو یہ لوگ، یہ اسکولز آف تھاٹ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ تو کھل چکی ہے دیوار اور وہ تو نکلنا شروع ہو گئے، تو وہ نکل آئے اور وہ ہمارے درمیان ہے. وہ کوئی کہتا ہے کیپٹلزم کا نظام یاجوج ماجوج ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ساری ویسٹرن سویلائزیشن یاجوج ماجوج ہے اور یہ مسلمانوں کو کھا رہے ہیں، جیسے وہ حدیث میں کھا جائیں گے. ہر ساری ریسورسز پہ قابض ہے، نیویز انہوں نے ہر جگہ بٹھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سمندر کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں، ہر چیز. تیسرا جو اس پہ طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایلین. یہ ابھی ماڈرن ایک ورژن آنا شروع ہوا ایلینز والا، یہ بھی بس بڑا ہی ایک کنٹروورشل ایریا ہے. تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایلینز والی بات مجھے پرسنلی مشکل لگتی ہے، باقی ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہے. ایک طبقہ ان کو زومبیز قرار دیتا ہے کہ وہ کوئی ایکسپیریمنٹ غلط چلا جائے گا اور ساری ہیومینٹی زومبیز بن جائیں گے، تو وہ زومبیز ہی یاجوج ماجوج ہوں گے. تو واللہ عالم دیکھیں یہ اس طرح کے عقیب ایریاز ہیں تو غیب کی دنیا میں اصل میں اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. ہم نے وہی باتوں کی وٹ ہیو بی پریپیئرڈ فار، پہلی بات. دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ وہ بس اللہ کے مطلب غیب میں سے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کھول دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ لٹرلی ایک قوم ہی ہو اور وہ اس وقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے،
اور اللہ پردہ ہٹا دے گا تو اس ٹائم وہ قوم نکل آئے گی. دیر کین بی آل پاسبل. اللہ we don't know. وی ڈونٹ. اچھا دجال کے بارے میں بھی اسی طرح مختلف لوگوں کی رائے موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آ چکا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں سسٹم کا نام ہے دجال, کوئی کچھ کہتے ہیں. تو آپ کی ریسرچ کس طرف انکلائنڈ ہے, یا پھر آپ کا کیا خیال ہے, کیا دجال آ چکا ہے یا آنے والا ہے؟ دیکھیں سسٹم بھی ہے اس میں, پورا دجالی نظام ہوگا اس کا, لیکن وہ ایک شخص بھی ہے. یہ تو انڈینائبل بات ہے کہ وہ ایک شخص نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک سسٹم ہوگا, ان کا مطالعہ ذرا ویک ہے. انہوں نے حدیث کا صحیح سے مطالعہ کیا کیونکہ کلیئرلی ابن سیاد ایک شخص تھا, اس کے بارے میں گمان تھا صحابہ کو, کافی شیورٹی تھی کچھ صحابہ کی وہ دجال. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص ہو, تبھی تو صحابہ کو شک تھا نا. مطلب صحابہ کہتے نہیں, وہ تو ایک سسٹم, تو سسٹم بھی اس کا ہوگا. اب دیکھیں اگین یہ ایسا ایریا ہے تاکہ کہ اس میں مختلف ویوز ہیں, اور یہ ایک غیب کی بات ہے. اللہ نوز بیسٹ کہاں ہے, کب آئے گا. آئی لینڈ پہ تو ہے, لیکن وہ آئی لینڈ کہاں ہے, اللہ نوز بیسٹ. عربین سی میں ہے, میڈیٹرینین سی میں ہے, بلیک سی میں ہے, کہاں ہے. برمودا ٹرائنگل. برمودا ٹرائنگل تو پاسبلٹی مجھے نہیں لگتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکیشن اس کی تھوڑی سی بتائی, مدینہ میں کھڑے ہوئے کہ وہ مشرق کی طرف ہے. وہ کانٹریڈکٹ ہوتا ہے. جی صحیح. تو وہ تو ادھر ہے, برمودا ٹرائنگل تو ٹوٹلی ادھر ہے. تو واللہ عالم وہ کہاں ہے جی. لیکن یہ کہ اب اس میں مختلف تھیوریز یہ ہیں کہ وہ آ چکا ہے اور وہ فی الحال غائب ہے نظروں سے, لیکن اچانک ظاہر ہو جائے. تو یہ بھی دیکھیں سننے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ قید ہی ہے. اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو تب وہ زنجیریں توڑے گا. کلیئر کٹ حدیث, غصے میں آئے گا, زنجیریں توڑے گا اور باہر آ جائے گا. تو ہاں یہ ایک مجھے چیز لگتی ہے, میرا پرسنل اوپینین ہے, پیپل کین ڈس ایگری. ہر ایک کا دیکھیے ایک ریسرچ بیس پہ پرسنل اوپینین ہوتا ہے. اتنا مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ جو گلوبل لیڈرز ہیں مے بی ان سے وہ انٹریکشن کرتا ہے سم کسی طرح رابطے میں, اور ہو سکتا ہے زائنس کے ساتھ رابطے میں. یہ مجھے لگتا ہے. باقی اللہ نوز بیسٹ ہے, وہ قید ہی جزیرے میں, اور اس نے کھل کے تبھی آنا ہے جب امام مہدی جو ہے کا ظہور ہوگا. رائٹ. اچھا امام مہدی پہ اگر ہم بات کریں تو مطلب اس پہ بھی جو ہے کیسے پتہ لگے گا ہمیں کہ کیا وہ جب آئیں گے تو کلیئر کٹ پتہ لگ جائے گا سب کو, کیا اس وقت پوری امت یونٹی میں, آج یونٹی ہو جائے گی امت کی پوری؟ نہیں, یونٹی تو نہیں ہوگی, بلکہ ایک طبقہ تو لڑے گا اس سے. اچھا, اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ حدیث میں بتایا, حدیث میں ہے کہ جو اس وقت کا لیڈر ہوگا وہ اس کے خلاف فوج بھیجے, اللہ اس فوج کو دھسا دے گا زمین میں, اور یہ سیلف کنفرم ہو جائے گا کہ جی یہی, کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. تو سارے تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اوبیسلی شروع میں, لیکن جو ایمان والے ہیں وہ پہچان لیں گے صاف. اب وہ حج کا موقع ہوگا, میرا خیال حج کا ہی ہوگا, زیادہ یہی آتا ہے, تو خانہ کعبہ کے پاس انہیں پہچانا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات میں اللہ ان میں وہ ساری کوالٹیز بھر دے گا جو ان کی لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے. یعنی وہ اس سے پہلے ایک عام انسان ہوں گے, لیکن خدا داد صلاحیات انہیں اس ایک رات میں دے دی جائیں. تو پہچانے تو وہ جائیں گے, اہل ایمان انشاءاللہ انہیں پہچان لیں گے, اور کچھ چیزیں ان کے آنے کے بعد جب ہوں گی تو کنفرم ہوگا کہ ہاں جی یہی ہے. اچھا علی بھائی آج کل ایک اور بڑی چیز کامن ہے, دیٹ از ڈپریشن. جی. اور دوسرا تیسرا نوجوان. پہلے تو دیکھتے تھے کہ ہم ایجڈ لوگوں میں ڈپریشن ہوتا تھا, لیکن آج کل تو ینگسٹرز جو ہیں وہ ڈپریشن ہیں. تو یہ کیوں ڈپریشن اتنا زیادہ آ گیا, اور دوسرا کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا جائے اور اس کا حل کیا ہے؟ میرا اس پہ اوپینین تھوڑا سا ایکسٹریم ہے, لوگ کہتے ہیں ایکسٹریم اوپینین. آخر میں تو سمجھتا ہوں ہم بہت تیزی سے اس دور کی طرف جا رہے ہیں جو پہاڑوں پہ جانے والا دور, جو کٹ آف ہونے والا دور. اگین یہ میرا پرسنل ویو ہے, لیکن جو میری آبزرویشن ہے, جو مجھے دیکھنے کو نظر آ رہا ہے, کس کس طرح کے فتنے آ رہے ہیں, اور لوگ ٹوٹلی ڈسٹرب ہیں. لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, لوگ ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں مبتلا ہیں, لوگ کو چین نہیں ہے گھروں میں, ہسبینڈ وائف کی آپس میں بن رہی ہے, لالچی ہو چکے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور گناہوں کا شکار ہیں بہت زیادہ. تو ظاہر ہے اس طرح کے ماحول میں بندہ خوش تو نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جائے گا بندہ. تو اس کی بہت سی کازز ہیں, لیکن اوور آل ہم نے نا سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ وہ الٹیمیٹلی بندے کو ڈپریس ہی کرے. وہ سسٹم
تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا حدیث میں بھی جو ہے نا وہ کچھ استثناء ملتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک انسان قبرستان سے گزرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوں، یعنی میں مر جاتا. وہ اس ڈر سے کہ فتنوں کے ڈر سے اور بہت زیادہ فتنوں کو دیکھ کے. تو آئی تھنک کہ وہ دور آ چکا ہے. اور مین وجہ دیکھیے ایک تو ہمارا سسٹم ہے، سسٹم وی بریتھ ان اوور آل گلوبل سسٹم کی بات کریں، بیکاز دس سسٹم از ڈیزائنڈ ٹو میک اس زامبیز اینڈ اٹ از ڈیزائنڈ ٹو میک اس کنورٹ اس انٹو مشینز وداؤٹ اے سول. تو جب آپ سول کو نیگیٹ کرتے ہیں گے تو یو آر باؤنڈ ٹو گیٹ ڈپریس. ایک دین سے دوری، دوسرا اس سسٹم کی ایگریسونیس، بہت ایگریشن ہے اس سسٹم میں، ایگریسولی فتنے آ رہے ہیں آپ کی طرف ایگریسولی. تو انفارچونیٹلی یہ سسٹم ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن بڑھتی جا رہی ہے. باقی یہ کہ اللہ کے ذکر بے شک اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. کئی لوگ ماشاءاللہ ڈپریشن سے نکل بھی آتے ہیں ذکر کے تھرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز، اسلام کے جو قوانین ہیں. تو ہوپ تو ہے، لیکن شاید وہ دور قریب ہے کہ ہمیں بھاگنا پڑے. حالانکہ اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ پہاڑوں کی طرف تمہیں جانا پڑے گا، شاید ہمیں اس آرگینک لائف اسٹائل کی طرف جلد جانا پڑے. آرگینک لائف اسٹائل سے مجھے یاد ہے کہ حدیث میں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ جو جنگیں ہوں گی وہ تلواروں سے لڑی جائیں گی، گھوڑوں پہ. بالکل. تو اس کے اوپر بھی سائل دین کا میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ختم ہو جائے گی ٹیکنالوجی ساری. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیا یہ مطلب کہ کوئی مشابہت ہے کسی چیز کے ساتھ یا پھر لٹرل میننگ ہے اس؟ میرا خیال لٹرل ہے. اٹامک وار اللہ نے کرے ہو، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہے. دوسرا کچھ ایسی ٹیکنالوجی میں بھی آ سکتی ہے کہ جو کہ موویز میں تو آلریڈی دکھائی جاتی ہے، لیکن حقیقت سے اس کا بڑا تعلق ہے، جو آپ کے ویپنس کو ڈسیبل کر دیں. آپ کے میٹل ویپنس چلیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ کے بامبس نہ چلیں، ایسی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے. تو پھر الٹیمیٹلی اسی طرف ریٹرن کرنا پڑے گا، سوارڈز کی طرف. تو میرا خیال ہے لٹرل اس طرف واپس جائیں گے انسان. اور جیسے آتا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو نیزے سے ہو، میرے خیال کو ریئل نیزا ہوگا. I don't think so. وہ Star Trek کا ایک نیزا ہے، صحیح Star Trek سے ہوتا ہے. I think وہ it's pretty much real, literal. رائٹ. اچھا، آج کل ایک بہت بڑا چلا ہوا ہے پاکستان میں بھی خاص طور پہ کہ ٹرانسجینڈر رائٹس. چلو وہ تو سمجھ میں آتی ہے ایک بات، لیکن گے رائٹس اور یہ LGBTQ جو ہے جس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو، فلمیں بھی بن رہی ہیں اس کے اوپر. تو یہ چیز کہاں سے آ گئی اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے ایز بینگ اے مسلم؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے ٹرانسجینڈر تو چلو رائٹس، اس میں لوگوں کو نا ایک کنفیوژن ہے. انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر دو مختلف. جو آپ بات کریں وہ انٹرسیکس خواجہ سر، رائٹ، اس کے رائٹس پہ تو ہم ان کو لبیک بھی کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں دلائیں گے. جو ٹرانسجینڈر ہے نا وہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پہ اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے اگر میں لڑکیوں کے کپڑے پہننے لگ جاؤں، لپسٹک لگانے لگ جاؤں اور کہوں کہ میں لڑکی ہوں آج سے، تو میں ٹرانسجینڈر کہہ رہا ہوں. یا کوئی لڑکی لڑکوں کے کپڑے پہننے لگ جائے اور یہ کہ آپریشن کرا لے میری، وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. ٹرانسیکشول اور ٹرانسجینڈر وہ تو حرام ہے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پہ. تو یہ چیز آئی کہاں سے جی؟ لیفٹسٹ جو ملیٹنٹ لیفٹسٹ طبقہ ہے، جو آپ کہہ لیں ڈیموکریٹس امریکہ میں، کیونکہ سارا گند امریکہ سے آتا ہے. اس وقت جو نیریٹو بلڈر ہے دنیا کا وہ امریکہ آ جاتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں، ٹیک ساری اس کے ہاتھ میں، میڈیا اس کے ہاتھ میں، تو وہی گند ہر جگہ آتا ہے. تو لیفٹسٹ نے اس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کیا بیک ان 1980s. لیفٹسٹ اور رائٹسٹ یہ دو وہاں پہ پولیٹیکل فلاسفی. جو ریپبلکنز ہیں وہ رائٹ ونگ ذرا کنزرویٹو. اس وقت ویسٹ میں اس چیز کا اتنا رد ہو رہا ہے، اتنا ایکٹیولی رد ہو رہا ہے کہ آڈینس حیران رہ جائے گی اگر میں اس سوچ سے بتاؤں کہ آپ دیکھیں جا کے پیئرز مورگن کے شوز دیکھیں، آپ کا یہ ہے اپنا میٹ والش کو دیکھیں جا کے سنیں، آپ کو اور بھی بہت سی ریسورسز، آپ حیران رہ جائیں گے اتنا اس کو نیگیٹ کیا جاتا ہے. وہ خود کام ہے ویسٹ والے پوری دنیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں اور امریکہ میں، یو کے میں اس کے خلاف الیکشنز موجود ہیں، رد کر رہے ہیں. تو انہیں بھی ریئلائز ہو گیا کہ یہ ایک دھوکہ ہے
اور ایک تباہی کی طرف انسانیت کو لے جائیں گے ہم اور پاپولیشن ختم ہو جائے. آپ دیکھیں جو پاکستان میں اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں وہ انفارچونیٹلی وہی لوگ ہیں جن میں کہوں گا کہ عقل نام کی کوئی چیز ہے نہیں, اور بس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گوروں کی طرف سے یا میڈیا میں ایک چیز آ رہی ہے تو وہی ٹھیک ہے. تو وہ بلائنڈ فالوئنگ جو کرنے والے لوگ ہیں اور جو بہت متاثر ہیں مغربی اقدار سے, لیفٹسٹ کے اقدار سے, وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ اینی تھنگ. تو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ہے جو نو میٹر وٹ وہی کرے گا جو گورا صاحب کرے گا, گورے صاحب کریں گے. تو یہ وہی طبقہ ہے. وہاں پہ ویو شروع ہوئی, یہاں پہ بھی شروع ہو گئی, اور پھر ڈیموکریٹس اس کو سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں. مسلم کنٹریز کو پیسے لگاتے ہیں کہ آپ جو ایل جی بی ٹی کی موومنٹس چلائیں, این جی اوز کو پیسہ آتا ہے باہر سے. ان کا اس میں کیا ہے ایجنڈا, ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ بس ہماری پبلک اوپینین بلڈ ہوگی پوری دنیا میں, اور یہ کہ بس ہمارا ایک ایجنڈا پروموٹ ہوگا پوری دنیا میں وغیرہ وغیرہ. تو دس از دا ریزن کہ پاکستان میں یہ بین کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا یوتھ کلب نے اس پہ آواز بلند, کئی لوگوں نے, تو ابھی فیڈرل شریعت کورٹ نے باقاعدہ اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے ٹرانس جینڈر کے فینومینا کو, اور وہ جو ٹرانس جینڈر رائٹس کا پورا وہ جو تھا ایکٹ اس کو نیلیفائی کر دیا کہ جی یہ اس میں غلط چیزیں ہیں بہت زیادہ, ان چیزوں کو چینج کر کے آپ ریئل میں اگر رائٹس دینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے انٹر سیکس کو رائٹس دیں, کوئی بات نہیں. لیکن اس چیز پہ الحمدللہ پوری دنیا میں آواز ہوگی, صرف مسلم ممالک میں. اچھا علی بھائی, کچھ نوجوانوں کا, لوگوں کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ وہ بائی برتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا گیز والی فیلنگ ہے, یا پھر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے, مطلب کہ یہ ہمارے کنٹرول میں چیز نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے کس طرح مینیج کرنا چاہیے, ڈیل کرنا چاہیے, اور اسلام اس چیز کے بارے میں کوئی تعلیم دیتا ہے؟ پہلی تو بات یہ کوئی سائنٹیفک پروف اس کا ہے ہی نہیں. صحیح. کہتے ہیں جی گے جینز ہوتے ہیں, وی آر بورن گے, تو کوئی ایک سائنٹیفک اسٹڈیز پہ دکھا دیں کہ وی آر بورن گے, ہے ہی نہیں, امپاسبل ہے, کہاں سے آئیں گی. بلکہ اس کے اپوزٹ ہیں کہ گے جو ہے اور یہ ہومو سیکشولیٹی ان نیچرل. دوسرا دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے ہم میں ایگریشن تھی, وائلنس تھی, وی ور بورن کلرز, ہم نے تو کل کرنا ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو سیریل کلرز ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹ از آور ہینڈ, ہمارا تو کوئی قصور نہیں, یہ تو ہاتھ نے چاقو مارا ہے, ہاتھ نے پسٹل چلائی ہے, یہ تو ہے ہی ایسا. تو دیکھیں یہ وہی دلائل ہیں کہ بھائی میں تو شروع سے ایسا ہوں. یہ تو ہر وہ بندہ دلیل دیتا ہے جو مطلب جس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی کہ آئی ایم بورن دیٹ وے. تو آپ پہلی بات لاجک لے کر آئیں. دوسری بات یہ چیز نرچرڈ ہے, پکی بات ہے نرچرڈ ہے. اگر ایک بھائی بہنوں میں پیدا ہوا ہے, اس کی 7-8 بہنیں اور بھائی ایک ہے, تو عین ممکن ہے اس میں فیمنن ٹریٹس ہوں گے. فیمنن ٹریٹس کا مطلب یہ نہیں وہ ہومو سیکشل بن گیا. فیمنن ٹریٹس ہیں کہ مے بی اس کو گرلز کے کلرز پسند ہوں, یا وہ تھوڑا فیمنن ہو آواز میں, ٹھیک ہے نا جی, اور حرکات میں, نو پرابلم. اس کو انفارچونیٹلی اس کا اڑتا ہے مذاق, حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی عزت کرو, بچہ ٹھیک ہے, اس کو ذرا گرو کرو, مردوں میں بٹھاؤ, اچھی بات ہے, گرو ہوگا وہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو چھکا کہا جاتا ہے. آپ نے بھی اسکول لائف گزاری ہے, میں نے بھی, اس کو چھیڑا جاتا ہے مختلف انداز میں. تو وہ نفرت اس میں جو بلڈ ہوتی ہے, اس وجہ سے دیکھیں نا, نفرت جب بلڈ ہوتی ہے نا, انسان جب بٹر ہوتا ہے, ریسنٹفل بنتا ہے, اس کی پرسنالٹی بٹر بنتی ہے, تو پھر وہ گناہوں کے لیے سب سے پہلا اس کا جو ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے نا, وہ پیسو تباہی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تباہ کر لوں پیسو طریقے سے. اور وہ یہی ہے کہ ایسی حرکات شروع کر دوں, یا اللہ سے شکوہ شروع کر دوں, یا ہومو سیکشولیٹی کی طرف چلا جاؤں. ایک تو یہ اس طرح ہوتا ہے. دوسرا انفارچونیٹلی اگر کسی کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوئی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی بڑا ہو کے اس ایکٹ کی طرف جا سکتا ہے. یہ بھی, اس پہ بھی کیس سٹڈیز موجود ہیں باقاعدہ. لیکن ایک بھی سائنٹیفک سٹڈی یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچرل ہے یہ چیز یا گے جینز ہے. یہ نرچرڈ ہے. نرچرڈ ہوتا ہے انوائرمنٹ سے لرن کرنا, یا انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے اس طرف چلے جانا. تو یہ نرچرڈ چیز ہے, نیچر نہیں ہے. رائٹ, یعنی کہ سائنٹیفکلی یہ چیز پروون نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. چلیں آخری بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے, میرا تو خیر دل نہیں کر رہا, لیکن ایک آخری چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں, یہ بڑا ہاٹ ٹاپک آج کل بنا ہوا ہے, الیکشنز, یہ وہ ساری چیزیں, آرمی اور یہ سب چیزیں جو ہیں, یوتھ کلب کا اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں, اوپینینز ہیں, کیا پالیسی ہے؟
اور ایک مطلب کہ ایز اے مسلم آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ظاہر ہے ہم افیکٹ تو ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے, ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں, یا ہم اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا پالیسی اور کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ٹیکنیکل پوائنٹس تو شاید میں نہ بتا سکوں کیونکہ میں کوئی پولیٹیکل انالسٹ بھی نہیں, نہ ایکسپرٹ ہوں, نہ اتنا کوئی میری خاص نظر ہے, ٹو بی آنیسٹ ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے میرا. لیکن یوتھ کلب کا موقع بہت کلیئر کٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام, اللہ کی جو شریعت ہے وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے, اور اس پر آئیں گے تو عزت ہے, اس پر نہیں آئیں گے تو ذلت اور رسوائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی بطور قوم حرکتیں ٹھیک نہیں کریں گے, جھوٹ ہم بولتے ہیں, دھوکہ ہم دیتے ہیں, مطلب دوسروں کی ترقی سے حسد ہم کرتے ہیں, ہر وہ خرافات اللہ معاف کرے, ناپ تول میں کمی, ایوری تھنگ جس نے پرانی قوموں کو تباہ کیا وہ ہمارے بڑے لیول پہ ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو جیسی قوم ہوتی ہے ویسا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ویسے حکمران دیتا ہے, تو رول ہے اللہ کا. آلدو یہ کوئی کلیئر کٹ قرآن کی آیت نہیں ہے, لیکن ایسی کچھ آیات ہیں اور احادیث ہیں جن سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران اس کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ہمارا موقف کلیئر کٹ یہ ہے کہ سب مل کے توبہ استغفار کریں, سب مل کے اللہ کی طرف رجوع کریں, اور اویئرنیس پھیلائیں اباؤٹ شریعہ, اباؤٹ اسلامک سسٹم ان اے گڈ وے, ان این اکیڈیمک وے. کنونس کریں, بیوروکریسی میں لیکچرز ہونے چاہیے, انسپائر کرنا ہے ہم نے اپنی یوتھ کو. تو الحمدللہ دیکھیں نا, ہم بھی سسٹم کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یوتھ کلب اسلامک سسٹم پہ بات نہیں کرتا. بھائی LGBTQ کو نگیٹ کرنا, ایتھیزم کو نگیٹ کرنا, یہ اسلامک سسٹم کی جستجو نہیں تو کس کی جستجو ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ ہر آرگنائزیشن اس میں کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ڈال رہی ہے, اور یوتھ کو ہم انسپائر بھی کر رہے ہیں ٹورڈ شریعہ اینڈ اسلام. انشاءاللہ وہ آگے جا کے خود سیکھ لیں گے, اور آئی بلیو کہ اسی طرح چینج آئے گی, قطرہ قطرہ دریا. رائٹ. تو کوئی اسپیسیفک پارٹی ہے, یا پھر آپ اگر شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کی کس طرف ایفیلیشن ہے, اگر آپ چاہیں تو؟ دیکھیں یہ میرے لیے بہت مشکل ہے آنسر, کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو ایکسٹریم ایج آف ڈسیپشن, اور بہت مشکل ہے ایک اوپینین بنانا کہ ہاں یہ پارٹی مجھے جو ہے نا وہ بہت پسند ہے. تو یہ میرے لیے تو جی بہت مشکل ہے. ہاں کچھ سال پہلے اوپنلی بتا دیتا ہوں کہ میرا رجحان PTI کی طرف اس سینس میں تھا عمران خان صاحب کی وجہ سے, باقی لوگوں کی وجہ سے نہیں. لیکن اب جو دور چل رہا ہے کہ میں تھوڑا سا, ظاہر ہے ہر بندہ کنفیوزڈ ہے, بس ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے, اوپر لے آئے, اور ہمارے لیے بہتر سے بہتر لیڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے, جو اچھے لوگ ہیں. ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی. جو اچھے لوگ ہیں وہ سارے مل کے قوم کا سوچیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ ان سے کام لے. ہم یہی دعا کرتے ہیں. کرنٹلی جو ہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے سکتا, ایج آف کنفیوژن. بالکل بالکل. چلیں علی بھائی, تھینک یو سو مچ. اینڈ میں اگر آپ جو یوتھ دیکھ رہی ہے, اور طہا بھائی کے ساتھ بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ جو لاہور کی جو یوتھ ہے, آپ ہوتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں پورے پاکستان کی یوتھ کلب کو وہ جوائن کرنا چاہتی ہے, تو ان کا کیا پروسیجر ہوگا, ان کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ پروسیجر یہی ہے کہ ہمارے ایونٹس میں آئیں, ریگولر رہیں انشاءاللہ, اور اس طرح ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. وہ ریگولر آ کے ہمارے آفیسز آئیں, سینٹر کو وزٹ کریں, بیٹھیں انشاءاللہ, کلاسز اٹینڈ کریں, حلقات اٹینڈ کریں. انشاءاللہ دس از ہاؤ یو کین بیکم پارٹ آف یوتھ کلب. ہمارے ساتھ ٹرپس پہ چلیں, مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ چلیں انشاءاللہ, تو آہستہ آہستہ ہمارے ممبر بن جائیں گے. رائٹ. چلیں, تھینک یو سو مچ. میں انشاءاللہ یوتھ کلب کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہو سکیں گی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اور تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ پوری دیکھی, اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ لوگوں نے اظہار کرنا ہے اپنی رائے کا. جن ٹاپکس پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, آپ کو کوئی ڈفرینٹ چیز لگ رہی ہے تو ضرور اپنی بھی نیچے رائے دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.